بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تو اس سے پہلے والے درس کے اندر ہم جو باتیں پڑھ رہے تھے وہ جیسا کہ میں نے بتایا پہلے کہ یہ جو آخری امرؤ القیس کے معلقے کی جو ہے یہ مطلب آخری پیراگراف ہے اور اس کا ایک آخری حصہ ہے، اور اس نے جو ہے امرؤ القیس نے اپنے اس معلقے کے اندر بہت ساری چیزوں کے بارے میں باتیں کی ہیں، جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ زمانے جاہلیت میں قصیدے کی شروعات کیسے ہوا کرتی ہے۔ سب سے پہلے شاعر اس جگہ پر جاتا ہے جو محبوبہ کے پرانے مکانات ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں، وہاں پر کھڑا ہوتا ہے، وہاں کے بارے میں پھر اس کی جو یادیں ہیں اس کو جو اس سے جڑی یادیں ہیں اس کو یاد کرتا ہے، پھر اور ساری چیزیں ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر اپنی سواری کا یا اپنے سفر کا تذکرہ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے جو اور مقاصد ہوتے ہیں شعر کے اندر ان کا وہ ذکر کرتا ہے، چاہے وہ غزل ہو، چاہے فخر ہو، یا کوئی بھی چیز ہو۔ تو اس کے بعد سے بہت ساری چیزیں اس نے ذکر کی۔ سب سے پہلے مطلب جو مقدمہ ہے کہ جو غزلی مقدمہ غزلیہ ہم اس کو کہتے ہیں یا مقدمہ طللیہ کہتے ہیں، تو وہ چیز اس نے ذکر کی۔ اس کے بعد غزل اس نے کہا انیسہ کے بارے میں، اس کے بعد اس نے فخر بیان کیا کہ اس کے بعد اس کے بعد فخر بیان کیا، اور پھر اس کے رات کی جو ہے اس نے وصف بیان کی، اس کے بعد اپنے گھوڑے کا وصف بیان کیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، مطلب آگے پیچھے جیسا بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے آخر میں یہ وصف بیان کر رہا ہے مطر کا، بارش کا۔ یہ جو چیز ابھی چل رہی ہے یہ بارش کے بارے میں کلام چل رہا ہے کہ بارش کے بارے میں کہ بارش کیسے ہے اور کیسے ہوتی ہے، اور جو چیزیں ہیں اس حالات جو وہاں کے حالات ہیں اس ناظر میں کیا ہے ان کو بیان کر رہا ہے۔ تو پچھلی والی جو لائن ہم جو پڑھے تھے وہ یہ تھی، اصاحی ترى برقا اریک ومیدہ کلم الیدین فی حبی مکللی۔ یہ والی لائن ہم پڑھ چکے تھے، اور اس سے جڑی جو چیزیں تھیں چاہے وہ نحوی ہوں، صرفی ہوں، لغوی ہوں، مفہوم، ساری چیزیں میں نے وہاں پر واضح کی تھی۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے آج جو اس کے بعد والی جو لائن ہے وہ پہلے میں پڑھتا ہوں جو ہے عبارت اس کی۔ شاعر کہہ رہا ہے، یوزیء ثناہ او مصابیح راہب امال الصلیط بالزبال المفتل، قعدت له وصحبتی بین ضارج وبین العزیب بعدما متأمل۔ یہ ہم پڑھیں گے اس کو جو ہے آج، اور اس میں جو دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہے اس کی ہم کلمات جو ہیں غریب کلمات ہیں اس کو ہم جانتے ہیں اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ یوزیء روشن ہونا یا روشن کرنا، دونوں معنی ہے اس کا۔ تو یوزیء مانے چمکنا یا روشن ہونا، اور ثنا مانے ہوتا ہے چمک، جیسے کہ قرآن میں ہے یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار۔ تو ثنا برقہ یعنی کہ اس کے بجلی کی چمک، تو ثنا مانے ہوتا ہے چمک، اور یہ جہاں اس سے پہلے فعل ہے یوزیء، یہ اضاء سے ہے، اور اس میں صرفی تعلیل ہوئی ہے۔ اگر تھوڑا سا اگر اس کو ہم جانا چاہیں یوزیء اصل میں اس کی اصل کیا ہے، ضوء ہے، ضوء، ضاد واو حمزہ، یہ اس کا جو اصل ثلاثی ہے وہ یہی ہے۔ اسی سے اگر ہم بابی فعال میں اس کو لے جائیں گے تو کیا بن جائے گا، ازوا، اکرما کے وزن پر ازوا۔ پھر اس میں تعلیل کیسے ہوگی، ازوا، واو متحرک ہے ماقبل ساکن ہے، واو کی حرکت ماقبل کو دیا، اور چونکہ حرکت فتحہ کی ہے اس لیے واو کو الف بدل دیا گیا تو ہو گیا ازا۔ یوزیء اصل میں کیا ہے، یوز وے او، یہاں بھی اصل میں کیا ہے، یوزیء اصل میں ہے یہ یوز وے او۔ تو یہاں بھی واو مکسور ہے، اس سے ماقبل ساکن ہے، پھر واو کی حرکت ماقبل کو دی گئی یعنی کہ ذات کو دی گئی، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کسرہ کا اعتبار کرتے ہوئے اس واو کو یا سے بدل دیا گیا تو یوزیء ہو گیا ہے۔ یہ صرفی اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے روشن کرنا یا روشن ہونا۔ اور اس کے بعد ہے ثنا مضاف ہے اور ہو کی ضمیر مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف الیہ یعنی کہ اس کی چمک، اور ہو کی ضمیر یہ جا رہی ہے اس سے پہلے جو برق کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ یوزیء ثنا ہو یعنی کہ اس بجلی کی چمک روشن کر رہی ہے یا روشن ہو رہی ہے، او مصابیح، اچھا پہلے الفاظ معنی ہم کرتے ہیں، او مصابیح راہب، مصابیح یہ مصباح کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے چراغ، جو پہلے مطلب ہے یہ کوئی کہ چراغ پہلے زمانے میں بھی چلتا تھا، جیسے کہ
ہوتا تھا، چاہے لالٹین کو بھی چراغ کہہ سکتے ہیں، یا کہ جو شیشی وغیرہ میں جو ہے اس میں تیل ڈال کر کے اس میں پھر ایک کپڑا وپڑا ڈال کر کے جو اس کی ہوتی ہے فتیلہ جس کو کہتے ہیں عربی میں. تو یہ ہے مصابیح، مصباح کی جمع مصابیح یعنی کہ چراغ. اور اس کے بعد ہے راہب. راہب کہتے ہیں المتعبد من النصارى، یعنی کہ نصارہ میں سے، یعنی کہ نصرانیوں میں سے، عیسائی دھرم میں جو لوگ کیا ہے عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں اور کسی گرجا گھر میں یا کنیسہ میں جا کر کے وہاں پر رہ کر کے عبادت کرتے ہیں، ان کو راہب کہتے ہیں. تو راہب کی جمع رہبان، راہب جمع رہبان یہ آتی ہے، یعنی کہ جو راہب اردو میں بولتے ہیں راہب اس کو. امال السلیطہ، امال بابی فعل سے ہے، امال یمیلو، اس کے معنی ہوتے ہیں مائل کرنا، جھکانا، یہ بھی بابی فعل سے ہے. اس کے بعد ہے السلیط. السلیط اس کے معنی ہوتے ہیں الزیت یعنی کہ تیل. امال السلیط بالزبال المفطل، اور یہ کہ جو زبال یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ زبال زبالتن کی جمع ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں فتیلہ، اور اس کو کیا کہتے ہیں جو کہ شیشی میں جو ایسے جو چراغ ہوتا ہے اس پہ کپڑا لگا کے اس پہ جو کپڑا جلتا ہے نیچے تیل میں ڈوبا ہوتا ہے اوپر جلتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ نہیں، وہ کپڑا ہوتا ہے، کپڑا نہیں، چراغ میں جو کپڑا ہوتا ہے، بتی کیا کہتے ہیں؟ بتی یا پتہ نہیں کیا بتی بولتے ہیں، اتنے الگ الگ زبانوں میں بولتے ہوں گے. اسی کو عربی میں کہتے ہیں فتیلتن، عربی میں کہتے ہیں اس کو فتیلہ. اردو میں دیکھنا اس کا اردو میں کیا اس میں کیا بتایا گیا ہے. اسے بتی ہم لوگ کی زبان میں اس کو باتی یا بتی ایسے کہتے ہیں. تو ہاں، تو الزبال المفتل، مفتل کے معنی ہوتا ہے فتلہ معنی ہوتا ہے بٹنا کسی چیز کو، اور مفتل کے معنی جس کو اچھے سے بٹا گیا ہو اور ڈھنگ سے قاعدے سے جس کو بٹا گیا ہو، یعنی تو قاعدے سے بٹی ہوئی باتی یا بتی جو بھی کہیں. تو شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یوضیء ثناہ او مصابیح راہب امال السلیطہ بالزبال المفتل، کہہ رہا ہے کہ جو بجلی کی، اس بجلی کی جو چمک ہے یہ روشنی پیدا کر رہی ہے، یا یہ کہ کسی راہب کا چراغ. امال السلیطہ بالزبال المفتل اے امال السلیطہ بزبالها المفتل، اس طرح سے کریں گے. اب عبارت کیسے بنے گی؟ اس میں تھوڑا سا ایسے کرنا پڑے گا کیونکہ جوڑنا پڑے گا، کیونکہ یا اس کو راہب ہی سے جوڑیں. امال السلیطہ جی ایسے، اس کی اصل ایسے ہی بنائیں گے، تب جو ہے عبارت آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہوگی اور معنی صحیح ہوگا. امالہ جو ہے فعل ہے اور السلیطہ کیا ہے؟ فاعل ہے. اور یہ جو جملہ پہلے میں اس کا لفظ معنی کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ یوضیء ثنا ہو، شاعر کہہ رہا ہے کہ اس بجلی کی چمک روشنی پیدا کر رہی ہے، یا یہ کہ کسی راہب کا چراغ، جس چراغ کی بٹی ہوئی بتی پر یا باتی پر اس راہب نے تیل اڈیل دیا ہو. اور یہ کہنے کا اس کا معنی کیا ہے؟ اس سے کیا معنی؟ اس کا مراد ہے کہ جس چراغ کی جو ہے باتی پر راہب نے تیل اڈیل دیا ہو، یعنی کہ کوئی چراغ ہے اور اس کے اندر جو باتی ہے اس پر کیا ہے؟ تیل اڈیل دیا ہو، یعنی کہ اچھا خاصا اس میں تیل ڈال دیا ہو. تو جب زیادہ سا تیل ہوگا تو اتنا ہی چراغ کیا ہے وہ اور زیادہ کیا ہے اچھے سے جلے گا، اس سے اور زیادہ روشنی ہوگی. تو یہاں پر گویا کہ یہ تشبیہ اس بجلی کی جو چمک ہے، بادلوں میں جو بجلی چمک رہی ہے، اس کو کیا ہے راہب کے چراغ سے تشبیہ دے رہا ہے یہاں پر. یعنی جیسے آدمی کہے کسی کا چہرہ دیکھے، کسی لڑکی کا اگر چہرہ دیکھے تو کہے کہ یہ اس کا چہرہ ہے یا چاند ہے، یہ چہرہ دکھ رہا ہے یا چاند دکھ رہا ہے. تو اس پہ گویا کہ ایک طرح سے تشبیہ دے رہا ہے کہ مطلب اس کا چہرہ جو ہے چاند کے مانند ہے. تو ایسے ہی کرا ہے کہ یہ اس بجلی کی چمک ہے یا ایک ہی راہب کا چراغ ہے جو بھی روشنی جیسے ہم کو جو روشنی مطلب آ رہی ہے. تو تشبیہ ہے اس طرح ایک طرح سے اس میں جو ہے. اور امال السلیطہ بالزبال المفتل، اس کو جیسے میں نے کہا تھا اس کو کیسے بنائیں گے؟ اس طرح سے بنائیں گے، جملہ صحیح بیٹھے گا. امال السلیطہ
بِزُبَالِهِ الْمُفَتَّلِ، اور زبالی جو ہے یہاں پر اس طرح سے کبھی کبھی ہوتا ہے کلام عرب میں کہ مضاف الیہ کو محذوف کر دیتے ہیں اور اس کے بدل میں جو ہے الف لام لے آتے ہیں شروع میں، تو الزبال ہو جائے گا بالزبال المفطل، تو اس طرح سے ہو جائے گا۔ اور یہاں پر جو جملہ ہے امال الصلیۃ بالزبال المفطل، یہ پورا کا پورا جملہ کیا ہے؟ یہ راہب کی صفت ہے۔ تو یہ جو راہب کی صفت ہے، راہب موصوف ہو جائے گا اور اس کے بعد امال الصلیۃ بالزبال المفطل، یہ پورا کا پورا جملہ کیا ہے؟ اس کی صفت ہو جائے گی، اور یہ موصوف اور صفت پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ ہو جائے گا مصابیح کا۔ اب مصابیح مضاف ہے، اس کے بعد موصوف اور صفت یہ مضاف الیہ ہیں سارے، جیسے کہ ہم نے جانا، اور پھر یہ معطوف ہو جائے گا ثناء پر، جو کہ ثناء، اور ثنا کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے، مطلب حالت رفع میں ہے، کیونکہ اس میں مقصور ہے اس لیے اس پر ضمہ کیا ہے؟ ظاہر نہیں ہوا ہے، تقدیری ہے۔ تو ثنا مضاف ہے اور وہ کی ضمیر مضاف الیہ ہے، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ معطوف علیہ ہو جائے گا، ثنا ہو اور حرف عطف ہو جائے گا، اور اس کے ماں بعد جو ہے مضاف اور مضاف الیہ، جیسے کہ جس طرح سے میں نے بتایا اس طرح سے کر کے پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کی جو ہے یہ معطوف ہو جائے گا ثنا ہو پر۔ اب معطوف علیہ معطوف، پھر یہ کیا ہے؟ فاعل ہو جائے گا یوزیو کا۔ تو اس کا معنی ہو گیا کہ شاعر کہہ رہا کہ اس کی چمک ہے یا کسی راہب کا چراغ ہے، جس چراغ کی بتی پر اچھے سے بٹی ہوئی باتی پر اس راہب نے اچھا خاصا تیل ڈال دیا ہو۔ امالہ کے معنی مائل کرنا، ایک ہوتا ہے کہ گرانا، ایک طرح سے جھکا دینا، یعنی کہ پورا کا پورا جو گیلن ہے، یہ پوری کی پوری جو تیل کا جو ڈبہ ہے وہ پورا کا پورا اس چراغ میں ڈال دیا، ایسے وہ کر دیا ہے، مطلب اڑیل دیا ہے۔ تو جب اڑیل لگا اتنا زیادہ تیل تو اتنا تیز چلے گا چراغ، تو اسی لیے کیا ہے؟ امال الصلیۃ بالزبال المفطل، یہ تاکید اس نے کیا، یہ کیا ہے؟ قید اس نے کیا ہے؟ مصابیح کے ساتھ لگائی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، آگے پھر کہہ رہا ہے آگے والی لائن میں قعدت له وصحبتي بين ضارج وبين العزيب بعدما متأمل۔ قعدت له، قعد یقعد، اس کے معنی بیٹھنا، اور واضح ہے اس کا معنی بے نصرہ سے ہے قعدت له، اور یہاں پر جو لہو ہے، لہو میں جو ضمیر ہے لام حرف جر ہے، اس کے بعد ہو کی ضمیر ہے جو کہ مجرور ہے، تو یہ جو لہو میں ہو کی ضمیر جا رہی ہے اسی برق کی طرف۔ قعدت له اے للبرق، لہو اے لرؤیتہ، مطلب اس کو دیکھنے کے لیے، اس کے لیے ہم بیٹھے، یعنی کہ اس کے دیکھنے کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد وصحبتی، صحبتن یہاں پر صاحبن کی جمع ہے، صحبتن مانے کہ ساتھی، بجلی جو بجلی چمک رہی ہے، اسے ابھی بات پوری ہوگی تب اس کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ یہ بات جو ہے بجلی کے بارے میں کہہ رہا ہے، جو بجلی بادلوں میں جو بجلی چمک رہی ہے نا، اسی کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ قعدت له وصحبتی، صحبتن کے معنی یہاں پر ہے یہ ساتھی، صاحب کی جمع ہے یہ۔ بین ضارج، اور یہاں پر جو ضارج ہے، یہ ضارج ایک جگہ کا نام ہے، وبین العزیب، اور جو عزیب ہے یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے۔ بعد ما متأملی، بعد یہ ظرف ہے، اس کے بعد ما جو یہاں پر ہے یہ ما زائدہ ہے، اور بعد مضاف ہے اور بیچ میں ما زائدہ آیا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہے متأملی۔ تأمل یتأملو کے معنی ہوتے ہیں غور و فکر کرنا، متأمل یہاں پر جو آیا ہوا ہے یعنی کہ مصدر میمی ہے، میم، تو یہ مصدر ہے، یعنی کہ غور کرنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد، یعنی کہ مشورے کے بعد یا سوچنے کے بعد۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ قعدت له وصحبتی بین ضارج، کہ اس کو دیکھنے کے لیے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا، اس کو دیکھنے کے لیے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا۔ کہاں پر بیٹھا؟ زارج اور عزیب نامی مکان کے درمیان میں، یا تو اس کو اس طرح سے کریں گے بعد ما متعملی، یعنی کہ مشورے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد، یعنی کہ غور و فکر کرنے کے بعد یا مشورے کرنے کے بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس بجلی کو دیکھنے کے لیے زارج اور عزیب کے درمیان میں بیٹھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہو گیا قعدت له، ایسا اس کو اگر ہم کریں گے تو اگر ہم اس کا اگر نحوی اعتبار سے دیکھیں گے تو قعدت له، قعدت فعل ہے، لہو جو ہے
یہ اسی سے متعلق ہو جائے گا، لام حرف جر اور وہ کی ضمیر مجرور، تو یہ متعلق ہو جائے گا وصحبتی۔ اور جو یہاں پر وصحبتی ہے اس کے بارے میں ایک کلام ہے کہ یہاں پر یہ کیا واقع ہے، کیا واقع ہوگا یہاں پر؟ یہ مفعول معہو، جی مفعول معہو، جی صحیح ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ مفعول معہو یعنی کہ قعدت لہ وصحبتی، یعنی کہ میں بیٹھا اس کو دیکھنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو یہ مفعول معہو ہے، چونکہ کیا ہے یہاں پر اس کی اضافت کی گئی ہے یا متکلم کی طرف، اس لیے کیا ہے اس کا جو فتحہ ہے یہاں پر ظاہر نہیں ہے، تقدیری ہے یہاں تا کے اوپر، کیونکہ اگر ہم اس کو کہیں گے تو کہیں گے صحبتی، صحبہ، صحبتن جو ہے کہیں گے صحبہ، یعنی کہ مفعول معہو منصوب وعلامۃ نصبہ الفتحۃ المقدرۃ علی ما قبل الیا منع من ظہورها اشتغال المحل بحرکت الیا المناسبہ۔ یا اپنے ما قبل کسرہ چاہتی ہے تو یا کو یا کی وجہ سے کسرہ دے دیا گیا، یہ زیادہ ضروری ہے، اور مفعول معہو کا جو نصب والا جو فتحہ ہے اس کو کیا ہے تا پر مقدر کر دیا گیا، یعنی کہ وہاں پر تقدیری ہے۔ اچھا دوسری صورت کیا بن سکتی ہے؟ فاعل نہیں بن سکتا کیا یہ؟ ہاں ہاں کیوں؟ لہو فاصل ہے نا بیچ میں، جی کیا 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 ہاں ہاں کیا کیا مسئلہ ہے اس میں، کیا چیز ہے بتاؤ؟ ضمیر مرفوع متصل پر عطف کب کر سکتے ہیں؟ جی جب اس کی جو ہے کہ ضمیر منفصل کے ذریعے سے تاکید پیدا کر دی جائے اس کے اندر، جی قعدت لہ وصحبتی، ٹھیک ہے اسی پر رکھتے ہیں مفعول معہو، اصل میں تمام جگہوں پر یہ مفعول معہو اس کے بارے میں ہے، لوگوں نے اس مفعول معہو ہی کہا ہے۔ قعدت لہ وصحبتی بین ضارج وبین عزیب بعدما متأملی، اور اس کے بعد کیا ہے بین ضارج، بین کیا ہے یہاں پر مضاف ہے، ضارج یہ مضاف الیہ ہے، واو حرف عطف ہے، اس کے بعد ایک اور بین آیا ہوا ہے جس کو لوگ معربین نے، اعراب کرنے والوں نے جس کو کہا کہ یہ دوسرا والا کیا ہے زائدہ ہے، تاکید کے لیے آیا ہے، اور اس کے بعد العزیب جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، معطوف علیہ ہے کس پر؟ ضارج پر۔ تو بین ضارج و بین العزیب یہ گویا کہ یہ مفعول یہ ظرف ہو جائے گا کس کا؟ قعدتو کا۔ اور اس کے بعد ہے بعدما متعملی، یہ بعدہ اس میں لکھا ہوا ہے، اور کچھ اور نسخوں میں بعدہ لکھا ہوا ہے، لیکن جو اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہو جائے گی لمبی، تو بعدہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بعدہ یہاں پر جو ہے یہ واضح ہے یہاں پر کہ یہ ظرف ہے اور یہ مضاف ہے، اور اس کے بعد ما کیا ہے بیچ میں زائدہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ میں آیا ہوا ہے، متعملی، متعمل پھر یہ مضاف الیہ ہے بعدہ کا، اور ساتھ ساتھ میں یہ مضاف ہے، اور یا کی ضمیر کیا ہے یہ مضاف الیہ ہے، تو اس طرح سے متعملی یہ مضاف الیہ ہو جائے گا بعدہ کا، بعدہ با متعملی، اس طرح سے پورا کا پورا یہ ظرف ہو جائے گا پھر اسی قعدتو فعل کا۔ تو واضح ہے اس کی ترکیب جو ہے، اس میں کچھ وہ نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایک معنی ایک بار پھر سے جو ہے کہہ رہا ہے شاعر قعدت لہ وصحبتی بین ضارج وبین العزیب بعدما متعملی، کہ اس بجلی کو دیکھنے کے لیے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ گیا ضارج اور عزیب نامی مکان کے درمیان، مشورہ کرنے کے بعد آپس میں کہ چلو دیکھتے ہیں، مطلب یہ جو بجلی چمک رہی ہے چلو دیکھتے ہیں، تھوڑا مزہ لیتے ہیں کیسا ہے، جو بھی چیزیں مطلب اس میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں، اور جی 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 متعمل، جی متعملی یعنی کہ میرے غور فکر کے بعد، میں نے غور فکر کیا، مطلب سوچنے کے بعد جو ہے میں جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ کیا ہے جا کر کے بیٹھا، مطلب وہ ہے دیکھنے کے لیے۔ تو یہ دو لائن ہے، دو لائن ہو گئی ہے، اس کے بعد جو ہے پھر آگے والی جو لائن ہے اس کو پھر ٹائم نہیں بچے گا، پھر اس میں جو ہے شروع کریں اگر اس کو جو ہے تو۔ اور کوئی چیز پوچھنا ہے اس میں؟ فیتا دیا ہوا ہے، ہاں وہ فیتا ہی ہوتا ہے، تو فیتا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ایسا کوئی بات نہیں ہے، فیتا جو ہے نا، کیونکہ وہ جو چراغ ہوتا ہے جو اس کے اندر فیتا ہی ایک طرح سے وہ ہوتا ہے کہ اس میں اوپر اس کا تھوڑا سا حصہ اوپر اس کا نکلا ہوا ہوتا ہے،
اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کا زیادہ تر حصہ نیچے ہوتا ہے جو کہ تیل میں ڈوبا ہوتا ہے. جتنا زیادہ تیل میں ڈوبا ہوگا اتنا ہی زیادہ کیا ہے وہ اچھے سے جلے گا جو ہے. ہاں 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 فیتا ہی ہوگا. چلو فیتا ہی کہو, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, فیتا بھی کہہ سکتے ہو مطلب. یا اگر دیکھو اگر بتی اگر کہ فیتا تو کوئی بھی فیتا ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو بتی ہے نا یہ صرف اسی کو بولا جاتا ہے. لیکن دیکھو اردو میں اس کا کیا معنی دیا ہوا ہے. ہاں ہاں فیتا اسی کو کہتے ہیں. فیتا ہی, چلو فیتا ہی کہو, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس میں.